بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس سبق میں ایک بڑا اہم عنوان ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا کس طرح تحفظ فرمایا، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اقدس کا تحفظ کرنے کے سلسلے میں صحابہ کرام کس قدر اپنی عملی زندگی میں سنجیدہ ہوتے تھے۔ یہ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 10ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ انہوں نے غزوہ احد کے باب میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی، اور اس کے تناظر میں غزوہ احد کے اصحاب کرام کے خوبصورت کردار کو بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 221 پر، اور اس کی جلد نمبر 4 ہے۔ آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مشرک جو ہیں وہ جب بھاگ گئے غزوہ احد کے بعد، اقبل المسلمون علی موتاہم یطلبونہم، مسلمان جو ہیں وہ اپنے شہداء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یطلبونہم، تاکہ وہ انہیں طلب کر سکیں اور انہیں پا سکیں، اور ان کی تکفین اور ان کی تدفین کے امور اور معاملات سر انجام دے سکیں۔ شہداء غزوہ احد کے تذکرے میں علامہ صالح دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی جگہ پر نظر نہیں آئے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ سعد بن ربی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک لاڈلے صحابی تھے، اور وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ سعد بن ربی کے ساتھ کیا ہوا ہے، افی الاحیاء ہوا ام فی الاموات، کہ حضرت سعد بن ربی جو ہیں وہ زندوں میں ہیں یا شہداء میں ہو چکے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ فائنی رائیتو، میں نے دیکھا، اثنی عشر رمحن، میں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ربی جو ہیں وہ زخموں سے چور چور ہیں۔ اور اسی باب کے اندر جو ہے وہ دوسرے راوی روایت کرتے ہیں کہ فنظر فی القتلیٰ فناداہ ثلاثا فلم یجبہ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ان انظر الی خبرک فاجابہ بصوت ضعیف۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بہت دفعہ آواز دی میدان احد میں جا کر کے مجھے پتہ چلے کہ سعد بن ربی کہاں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ آواز دی، دوسری دفعہ آواز دی، تیسری دفعہ کہا یا سعد بن ربی، ہے سعد بن ربی تم کہاں ہو کہ تمہیں حضور نے بلایا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ فناداہ ثلاثا، میں نے 3 بار آواز دی، فلم یجبہ، اور مجھے کوئی جواب نہیں ملا، اور آخری بار میں نے یہ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ان انظر الی خبرک، کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جا کر پتہ کرو کہ سعد بن ربی کہاں ہیں اور ان کی خبر لو۔ فاجابہ بصوت ضعیف، ان تو بڑی کمزور آواز کے ساتھ حضرت سعد بن ربی نے جواب دے دیا، یعنی جب انہوں نے سنا کہ حضور نے بھیجا ہے تو اس وقت انہوں نے کمزور آواز کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا۔ وفی حدیث زید فبعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضرت زید کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن بھیجا لطلب سعد بن الربی، کہ جا کر سعد بن ربی کو طلب کرو۔ وقالا، اور راوی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جائے سعد بن ربی کو دیکھنے کے لیے نا، ان رأیتہ فاقری منی السلام، اگر کوئی سعد بن ربی کو دیکھے نا کہ سعد بن ربی سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے تو فاقری منی السلام، حضور نے فرمایا کہ اس کو میری طرف سے سلام کہنا، یعنی حضرت سعد بن ربی کو
میری طرف سے تم سلام کہنا۔ وَقُلْ لَهُ، اور پھر ان سے یہ بات کہنا، کیا حال ہے آپ کا، کیف تجدک، وقال فاصبته وهو في آخر رمق، یہ بڑے دردناک ماحول ہے اور بڑے دردناک ماحول کی منظر کشی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ فاصبته، میں ان کے قریب پہنچا اور میں نے ان کو پا لیا، وهو في آخر رمق، اور وہ آخری سانس لے رہے تھے، آخری سانس لے رہے تھے حضرت سعد بن ربیع، وَبِهِ 70 ضربة ما بين طعنة۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع جو ہیں وہ آخری سانس لے رہے تھے اور ان کے جسم پر 70 زخموں کے نشان تھے، نیزوں کے اور تلواروں کے اور خنجروں کے اور تیروں کے۔ فقلت، میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ان انظر افی الاحیاء انت ام فی الاموات۔ آپ جامعہ امام نورانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے حضور نے حکم دیا ہے، امرانی ان انظر افی الاحیاء انت ام فی الاموات، کہ تم جاؤ جا کر سعد بن ربیع کا پتہ کرو کہ سعد بن ربیع زندوں میں ہیں یا شہیدوں میں ہو چکے ہیں۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ جب میں حضرت سعد بن ربیع کے قریب پہنچا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ سعد بن ربیع کی کیا حالت ہے، فقالا، اب سعد بن ربیع کہنے لگے، انا فی الاموات، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جا کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں تو شہیدوں میں ہو چکا ہوں، فابلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی السلام، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی میری طرف سے جا کر سلام عرض کرنا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں تو تھے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع کے سامنے موجود نہیں تھے، اور یہ اس چیز کا بڑا روشن بیان ہے کہ آج جو ساری دنیا کے مختلف حصوں سے عشاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتی ہے، اور یہ اس کا بڑا واضح ثبوت ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حضرت سعد بن ربیع نے آخری لمحات میں وہو فی آخری رمقن، اگر یہ کوئی ناجائز امر ہوتا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا تو آخری وقت میں حضرت سعد بن ربیع یہ ناجائز عمل نہ کرتے۔ حضرت سعد بن ربیع نے آخری وقت میں صحابی رسول سے کہا، فابلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی السلام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے بھی جا کر سلام عرض کرنا، وقل لہ، اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، ان سعد بن الربیع یقول، آج میدان احد میں لیٹے ہوئے سعد بن ربیع کہہ رہا ہے، جزاک اللہ تعالی عنا خیر ما جزا نبی عن امتہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، سارے انبیاء کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگوں میں یا رسول اللہ اگر ہم یہ توازن کریں کہ کس نبی کی دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ رحمتوں کے مستحق ٹھہرے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات ارضی میں جتنے انبیاء آئے، آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر جتنی رحمتیں اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمائیں، کسی اور نبی کی دامن رحمت سے وابستہ ہونے والے لوگوں کے ساتھ اللہ نے اتنی رحمتوں والا معاملہ نہیں فرمایا جتنی رحمتیں آپ کے صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور دوسری بات حضرت سعد بن ربیع نے میدان احد میں لیٹے ہوئے کہی، وقل لہ، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، انی اجد ریح الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں میدان احد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ ہے حضور کے صحابہ کا مقام، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہوئے جو لوگ آج سے 14 صدیاں پہلے، آج سائنس کو اپنی ترقی پہ بڑا ناز ہے، آج ستاروں پہ کمندیں ڈالی جا چکی ہیں، آج سیٹلائٹس چھوڑے جا چکے ہیں، آج سیاروں کے اوپر زندگی کے آثار تلاش کیے جا رہے ہیں،
لیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اقدس کے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگوں کی عملی زندگی کا یہ وہ خوبصورت ماحول، انہوں نے میدان احد میں لیٹے ہوئے کہا انی اجد ریح الجنہ، یا رسول اللہ میں میدان احد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّي السَّلَامَ۔ اب تیسری بات کہی حضرت سعد بن ربیع نے میدان احد میں لیٹے ہوئے کہ سارے صحابہ کو، ساری قوم کو، صبح قیامت تک ساری انسانیت کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ان کو میری طرف سے یہ پیغام دے دو۔ اور یہ اتنی قابل غور بات ہے اور یہ اتنا اہم سبجیکٹ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے سلسلے میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کی تاریخ میں اور حضور کے نام پر سر کٹانے والوں کی تاریخ میں بڑے بڑے کردار موجود ہیں اور بڑے روشن بیانات موجود ہیں، اور ایسے کردار اور ایسے بیانات موجود ہیں جن کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ لیکن حضرت سعد بن ربیع نے میدان احد میں لیٹے ہوئے جو آخری بات کہی، پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی حضور کو میری طرف سے جا کر سلام عرض کرنا اور میرے آقا سے کہنا یا رسول اللہ آپ کے دامن اقدس سے وابستہ ہو کر اللہ نے ہمارے لیے وہ رحمتیں مقدر فرما دی ہیں جو کسی اور نبی کے صحابہ کے مقدر میں نہ آ سکیں۔ اور دوسرا یہ کہنا انی اجد ریح الجنہ، یا رسول اللہ میں میدان احد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّي السَّلَامَ، ساری قوم کو جا کر میری طرف سے سلام کہنا، وَقُلْ لَهُمْ، اور پھر ان سے کہنا إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ، آج میدان احد میں لیٹے ہوئے حضرت سعد بن ربیع تم سے کہہ رہے ہیں، آخری رمق رے رہے ہیں حضرت سعد بن ربیع۔ اور اس سے خوبصورت اور بیان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور آج کی تاریخ میں ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام کی برکتیں لینے کے باوجود، دین کے ساری خصوصیات لینے کے باوجود آج ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کی عزتیں بچی ہوئی ہیں۔ یہ تو کرم میرے آقا کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آج کی تاریخ میں دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں بیٹھنے والے مسلمان، دین کی برکتیں لینے والے مسلمان ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسئلے پر خاموشی اختیار کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر دین اسلام کے ساتھ غداری کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا ساری قوم کو جا کر میری طرف سے سلام کہنا، اور پھر ان سے یہ کہنا کہ ان سعد بن الربیع یقول لکم انہ لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنکم عین تطرف۔ یہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں اور اس کا مفہوم یہ ہے، فرض کرو تم ساری دنیا کے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اور ایک مسلمان زندہ ہے، اور اس ایک مسلمان کے سامنے وقت کی کوئی بڑی سپر پاور جو اپنے آپ کو مالی اور مادی بنیادوں پہ سپر پاور سمجھتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین کرے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کرے، اور وہ ایک مسلمان یہ کہے کہ میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، انہو لا عذر لکم عند اللہ، سعد بن ربیع نے میدان احد میں لیٹے ہوئے یہ کہا، اس کا بھی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خوبصورت اور روشن بیان۔ اس کے بعد پھر دنیا کے اندر رہنے والے کسی مسلمان کے لیے جو کمزور ہے، جو لاچار ہے، جو بوڑھا ہے، جو جوان ہے، جو کسی بھی حیثیت میں ہے، اس کا عذر جو ہے وہ میدان احد میں لیٹے ہوئے حضرت سعد بن ربیع نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ وَمِنْكُمْ أَيْنَ تَطْرِفْ، أَيْنَ تَطْرِفْ کا معنی یہ کلمات کہنے کے بعد پھر حضرت سعد بن ربیع نے اپنی آنکھ نہیں کھولی۔ یہ کلمات کہنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی آنکھ نہیں کھولی، اور حضرت ابن حشام کہتے ہیں وحدثنی ابو بکر ان رجلا دخل علی ابی بکر الصدیق وبنت لسعد بن الربیع، حضرت سعد بن ربیع کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی،
सुबहान अल्लाह। हज़रत साद बिन रबी की एक छोटी सी बेटी थी, यरशुफुहा व युकब्बिलुहा अला सदरिही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी उस छोटी सी बेटी को अपने सीने के ऊपर उन्होंने बिठाया, और जिस तरीके से छोटे बच्चों को जो है वो उछाला जाता है छातियों के ऊपर प्यार और मोहब्बत के उन्वान में, इस तरीके से वो उनकी बेटी के साथ लाड और रहे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फ़क़ाल लहुर रजुल, एक बंदे ने ये कहा, ये कौन है जिसके साथ आप इतना प्यार कर रहे हैं? क़ाल लहू बिन्तु रजुलिन खैरुम मिन्नी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हैं, वो कहने लगे ये उस शख्स की बेटी है, रजुलन खैरुम मिन्नी, जो बंदा अपने मकाम और मर्तबे के एतबार से मुझसे भी ज़्यादा खैर है और बेहतर है और बुलंद है। वो कौन है? साद बिन रबी, कान मिनन नुक़बा यौमल अक़बा व शहीद बदरन वस्तशहद यौम उहुद। हज़रत साद बिन रबी जो हैं नुक़बाए यौम अक़बा में से भी हैं, बदर के अंदर भी शामिल हुए और ग़ज़वा-ए उहद में आपने जाम शहादत नोश किया। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु हमारे इस पैगाम को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अल्लाह ताला हमें वही किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो किरदार अस्हाब किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मुक़द्दस ज़िंदगियों से हम तक पहुँचा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर।